وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ ہو گئے۔ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں، مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں، ملک کے مفاد کی جو چیزیں ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایاز صادق نے کہا، حکومت اپوزیشن کے مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے۔ تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ سیاسی مسائل سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سے حکومت کے ساتھ وہ بات کریں اور حکومت کو سنجیدگی دکھائیں۔ 2 واضح مطالبات جو لیڈرشپ ہے، ورکرز ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی کو اور 26 نومبر کو جو ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے جوڈیشل انکوائری جو ہے قائم کی جائے اور جو ہے کمیشن بنایا جائے۔ جو ان کے ذمہ دار رہے، وہ پی ٹی آئی ہو یا حکومت ہو، تو وہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تحقیق کرے اور قوم کے سامنے حقائق لے کے آئیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کی پیشکش خوش آئند ہے، وہ حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانے کا کہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا کہ کل کی پیشکش پر حکومت نے اب تک ہمیں کوئی جواب دیا نہ ہی رابطہ کیا۔ 10 ارکان اسمبلی پر استعفی کے لیے دباؤ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں انہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہ رہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نظر نہیں آ رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ سول نافرمانی کی تحریک دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر مؤخر کی گئی۔ حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو اپنا نقصان کرے گی۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے۔ سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ آباد کی عدالت کے سرکاری دفتر پر حملہ کیس میں پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ عمر ایوب، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور، سماعت 23 دسمبر تک ملتوی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش پر قومی اسمبلی میں بحث۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے کہا کہ ایکس کو وزارت داخلہ کی ہدایت پر بند کیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ملک میں 2% سے بھی کم لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہونا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے کہا کہ ایکس ہو، وائی ہو یا زیڈ، فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے موقع کر دی۔ کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے سے اس وقت ہچکچا رہے ہیں۔ جب تک اسلحہ سرنڈر نہیں ہوگا اس وقت تک سڑک نہیں کھلے گی۔ جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی۔ مشیر اطلاعات کے پی مرسی سیف کہتے ہیں، حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرم میں بنکرز اور جدید اسلحے کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ بنکرز کو مسمار کریں گے، جس کے بعد فورسز قانون نافذ کریں گی۔ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ الیکشن چوری ہوں گے، اسی لیے حصہ نہیں لیا۔ پارٹی کو بتا دیا ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہیں، اقتدار کو عزت دو کے ساتھ نہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ملک میں خرابیوں کی وجہ ہی الیکشن چوری ہے۔ ایسی ترمیم کی گئی جس نے آئینی ڈھانچہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہم نے اس ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھارت پر زور دیا کہ امریکی شہری کے قتل کی سازش کے جرم میں احتساب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان نے بی جے پی کے بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔
तंजीमात मदारिस और JUI को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं है। मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत सियासी, अखलाकी, कानूनी तौर पर हार चुकी है। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का तकाजा है कि पास करदा बिल को कानून तस्लीम किया जाए। पार्लियामेंट के फैसले कोई और न करे या हुकूमत तस्लीम कर ले, अवाम का राज नहीं। गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, फैसला करें वरना देर हो जाएगी। प्रॉब्लम ये अभी तक मैं ठीक जा रहा हूँ, ये ताली जो आपकी होती है इससे इंसान थोड़ा खराब होता है। बेहतर ये आप ताली, ये जजों के लिए ताली ना बजाएं, वो ठीक ठाक होते हैं, आप लोग ही उन्हें खराब कर देते हैं। घोटकी खैबर पख्तूनख्वा के कई इजलास से बेहतर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का घोटकी बार की तकरीब से खिताब, कहा जो वादा किया है उसको पूरा करूंगा। बार एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएं। वुकला की जानिब से तालियां बजाने पर कहा जजेस के लिए तालियां ना बजाएं, जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें खराब कर देते हैं। बानी PTI के लिए इंटरनेशनल लॉबी काम कर रही है। इनकी कोशिश है कि किसी तरह अपने एजेंट को पिंजरे से निकाला जाए। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि खबरें आ रही हैं इनका एजेंट भी कोशिश कर रहा है डील और मुआफ़ी तलाफी हो जाए और बाहर निकले। शर्जील मेमन ने कराची करंगी में BRT येलो लाइन बस डिपो का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 3,200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,000 की सतह से नीचे आ गया। कौमी असम्बली में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल पेश किया। बिल के मुताबिक फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। फॉरेंसिक के लिए बैरून मुमालिक पर इन्हिसार को खत्म किया जा सकेगा। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। एजेंसी डिजिटल फॉरेंसिक मवाद को महफूज बनाएगी। फॉरेंसिक एजेंसी बतौर माहिर अदालत की मुआवनत के लिए भी खदमात देगी। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस 5 मुजरिमों को सजा सुना दी गई। रावलपिंडी की अदालत ने डॉक्टर फवाद मुमताज को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सोबिया, अबू बकर, शरीफ और हसनैन को 3-3 साल कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वाक़े का मुकदमा गुज़श्ता साल मार्च में थाना टेक्सला में दर्ज किया गया था। ओगरा की जानिब से गैस की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर आज़म ओगरा के जालिमाना फैसले का फौरी तौर पर नोटिस लें। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का मुतालबा, कहा वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे। ओगरा में सूबों को नुमाइंदगी दी जाए। सिंध हुकूमत ऐसे यकतरफा फैसले की हिमायत नहीं करेगी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। MD वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है मरम्मती काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। रात तक शहर को पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। 84 इंच की लाइन BRT के कामों के बायस तीसरी बार टूटी है। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। वालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द हो गया। स्कर्दू में पारा -7, गिलगित -6, अस्तोर, हुंजार, क्वेटा में -4 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 2, लाहौर में 5, कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बायस सवात की महोडन झील भी पानी जम गया। मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। महकमा तालीम पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तमाम स्कूलों में तातीलात 20 की बजाय 23 दिसंबर से होंगी। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा लांस नाइक महफूज शहीद ने 1971 की जंग में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। पूरी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा शहीद ने वाघा बॉर्डर पर मिसाली जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को पसपा किया। पूरी कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है।
پاکستان نے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو پچھاڑ دیا. پہلے ون ڈے میں 3 وکٹوں سے شکست دے دی. 240 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا. سلمان علی آغا کی شاندار بالنگ کے بعد کیریئر کی بیسٹ بیٹنگ. 82 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر پاکستان کی نیا کو پار لگایا. اوپنر سائم ایوب کی سینچری. 109 رن سکور کیے. سلمان آغا نے پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ سائم ایوب کو دے دیا. سیریز میں شاہینوں کو 1-0 کی بڑھتری حاصل. سیریز کے تمام میچ ای اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. آرام سے فضول کا سنگل نہیں لینا. اس بال پر چوکا ہو جائے تو مزہ آ جائے. نسیم شاہ اور آغا سلمان کی میچ کے دوران دلچسپ گفتگو کے سوشل میڈیا پر چرچے. اختتامی اوورز میں نسیم کے آغا کو مشورے. آغا سلمان کا نسیم پر غصہ سب سٹمپ مائک پر ریکارڈ ہو گیا. فینز نے میچ کے ساتھ دونوں کی باتیں بھی خوب انجوائے کی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سعودی کرکٹ فیڈریشن کے سربراہ اور سعودی نائب وزیر کھیل سے ملاقات ہوئی. چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دے دی. سعودی کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی بھی پیشکش کی. کہا کہ کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پلیئرز ایکسچینج پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب ہر پاکستانی کا دوسرا گھر ہے. تعاون پر خوشی ہوگی. شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد خوفناک انکشافات. اجتماعی قبروں کی دریافت کا سلسلہ جاری. دمشق سے 25 کلومیٹر دور ایک اور اجتماعی قبر مل گئی جس میں ہزاروں افراد کو دفن کیا گیا تھا. جنوبی شام میں اب تک 12 اجتماعی قبریں دریافت کی جا چکی ہیں. غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا. تازہ کارروائی میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے. بمباری سے کمال عدوان اسپتال میں آگ بھڑک اٹھی. انتہائی نگہداشت یونٹ میں سروسز معطل ہو گئیں. مغربی کنارے اسرائیلی فائرنگ سے 2 نہتے نوجوان لقمہ اجل بن گئے. 24 گھنٹوں میں مزید 36 اموات کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 45,059 ہو گئی. شمالی غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوجیوں میں شدید جھڑپیں. 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے. فلسطینی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج 12,799 بچوں کو نشانہ بنا چکی. روس نے افغان طالبان کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا. پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا. ماسکو کے افغان طالبان سے تعلقات معمول پر آنے کی راہ ہموار. شام میں ہاتھ تحریر الشام جیسی تنظیم سے بھی رابطے قائم ہو سکتے ہیں. سوئٹزرلینڈ نے لبنانی تنظیم حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دے دیا. سوئس پارلیمنٹ میں حزب اللہ پر پابندی کی قرارداد منظور کر لی. گزشتہ ہفتے حماس پر پابندی کی بھی منظوری دی گئی تھی. سوئس حکومت کی جانب سے پابندی کی مخالفت. چیمپئنز T20 کپ میں ڈولفنز اور مارکورس کی ٹیمیں مد مقابل. ڈولفنز کا مارکورس کو 140 رنز کا ہدف. وسیم احمد نے نصف سینچری بنائی. قاسم اکرم نے بھی 31 رن سکور کیے. مارکورس کی بیٹنگ جاری. تمام میچ ای اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پاکستانی اسکواش پلیئر ماہنور علی نے تاریخ رقم کر دی. یو ایس اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی. انڈر 13 کے فائنل میں ماہنور نے مصری حریف کو 3-1 سے شکست دی. اور سال 2024 کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ برازیلین کھلاڑی کے نام. وینی جونیئر نے فیفا پلیئر آف دا ایئر کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. ارجنٹائن کے مارٹینس نے بہترین گول کیپر کا ایوارڈ حاصل کر لیا. بہترین کوچ کا ایوارڈ کارلوس انکلوٹی کے نام رہا. اسپین کی آئٹانا بوناماتی نے خواتین کے بہترین پلیئر کا اعزاز اپنے نام